اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آج کی یہ محفل ایک لمبے تعطل کے بعد ہو رہی ہے کرونا کی مہربانی سے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آج کی محفل کی صدارت کے لیے درخواست کر رہا ہوں سید انصر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کرسی صدارت کو رونق بخشیں۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی بہت اچھے شاعر، ہمارے دوست چھوٹے بھائی جناب ارشد شاہین ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ حضرات گرامی، یہ محفل محترم اقبال کوثر صاحب کے نام سے منسوب کی جا رہی ہے، تو اس کے پہلے حصے میں ہم چاہیں گے کہ کچھ تھوڑی بہت باتیں کوثر صاحب کے ساتھ بیٹھنے والے دوستوں کی یادداشتیں وہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جو دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا تو کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا پاکستان میں، شعر گوئی کے زمانے میں ملک سے باہر ہی تھا، آتا تھا تو ان سے ملاقات ضرور ہوتی تھی، اور ایک دو بڑی اچھی لمبی ملاقاتیں ہر چھٹی میں ہوا کرتی تھیں، لیکن جو لوگ مستقل ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کے پاس بہت اچھی یادداشتیں، بہت اچھے واقعات ہوں گے۔ شاعری پہ تو اگر کہیں بحث کرنا یا بات کرنا تو ایک لمبا عمل ہوگا، لیکن کم از کم ان کو یاد کیا جائے۔ میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں جناب اعجاز روشن صاحب سے، وہ تشریف لائیں، کچھ کوثر صاحب کے بارے میں کچھ اپنی یادداشتیں، کچھ اپنی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ محلے دار ہی ہے میرے، جب میں ان کا محلے دار تھا تو اب بھی میں اپنا بچہ چھوٹا چھوڑ کے آیا ان کے گھر میں، ہاں ادھر ہی کھیلتا ہے وہ، بہت اچھا۔ تو ان سے روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی میری، تو پورا دن ہم بیٹھے رہتے تھے اور بات کوئی نہیں ہوتی تھی۔ مطلب اب جتنی ملاقاتیں ہیں، اگر ایک ہفتہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے۔ کبھی میں پوچھ لیتا تھا کوئی بات، کوئی سوال، تو ترقی پسند تو وہ تھے ہی، لیکن وہ اس طرح کے ترقی پسند نہیں تھے جیسے مطلب اب یوسف حسن صاحب تھے۔ ہاں، ان میں پوچھتا رہتا تھا کہ یہ کیوں ترقی پسند جو ہے کوثر صاحب یہ ملا مولویوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ مطلب یار یہ جو ہے نا، یہ ترقی نہیں کرنے دیتے کسی کو، یہ ترقی کی رکاوٹ ہے، بس یہاں تک وہ تھے، باقی ان کو کھینچ کھانچ کے بنا دیا انہوں نے، وہ کمیونزم کی طرف لگا دیا، ورنہ ان کی نعتیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی۔ تو باقی ترقی پسند تو سارے ہی ہوتے ہیں، اب دیکھ لیں کتنا رش لگا ہوا ہے، سارے ترقی پسند ہے، روڈ پہ جو دوڑ رہے ہیں سارے ترقی چاہتے ہیں۔ تو یہ کہ جو ان کی شاعری ہے بات تو اس پہ ہونی چاہیے، ان کا جو فن ہے بہت بڑا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا کوئی سینئر نقاد ہی ہے کوئی بولے، ہم تو بس وہ ان کی یادیں ہیں جو ہر دفعہ وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ بتایا کہ جیسے آپ سب جانتے ہی ہیں، بلکہ کہتے ہیں آپ ساری کو، بڑے درویش صفت اور خاموش طبع انسان تھے۔ تو خاموش طبع انسان سے کتنی باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں روزانہ ہی بیٹھتا تھا ان کے پاس، فون کر کے بلاتے تھے دوپہروں کو، تو میں بیٹھا رہتا تھا، وہ اپنے خط وغیرہ لکھتے رہتے تھے فنون کو، قاسمی صاحب کو، اور میں کوئی کتاب اٹھا کے پڑھتا رہتا تھا۔ تو ایسے ہی دن گزرے ان کے ساتھ۔ پروفیسر محمود پاشا صاحب کا بھی کافی وقت ان کے ساتھ گزرا ہے۔ میں پاشا صاحب سے درخواست کروں گا کہ کچھ ان کے جناب صدر کی اجازت سے، اقبال کوثر صاحب سے میرا محبت اور یگانگت کا رشتہ تھا۔ وہ میرے استاد نہ ہوتے ہوئے بھی میرے استاد ہیں، کیونکہ جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں سب نے ان کی شاعری سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ ایک استاد شاعر تھے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنے خیالات کو سمیٹتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ میرے آگے آگے جا رہے تھے، ان کے پاس ایک شاپر تھا، اور شاپر میں ان کی شاید تمام شاعری موجود تھی، اس میں سے ایک کاغذ جو ہے نیچے زمین پہ گر گیا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا تو اس پہ 2 شعر لکھے ہوئے تھے۔ تو وہ ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، عامر سلیم میر، وہ ان کے گھر چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو میں نے کہا کوثر صاحب سے
کہ میں نے 2 شعر لکھے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، اتنی اچھی بات ہے، آپ بھی شعر کہہ لیتے ہیں۔ میں نے وہ شعر ان کو سنائے۔ شعر سننے کے بعد وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے، سوچنے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ آپ اس میں اس طرح تصحیح کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ کوثر صاحب میں یہ جرت نہیں کر سکتا اس کے اندر تصحیح کرنے کی، کیونکہ یہ شعر آپ کے ہیں۔ تو مطلب وہ ہر وقت پرفیکشن کے اندر لگے رہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اپنے شعروں کے اندر جو ہے وہ پرفیکشن لائی جائے جو کسی اور کی شاعری میں نہ ہو۔ آپ کی بات کی تائید میں یوں کروں گا کہ کوثر صاحب کی کہی ہوئی غزلوں کے جو صفحات تھے اس پہ اتنی زیادہ انہوں نے پس تخلیق جو کام کیا ہوا ہوتا تھا کہ وہ کاغذ سے کوئی عام آدمی پڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اتنی انہوں نے اس کی کانٹ شانٹ کی ہوتی تھی کہ شعر اس کا یہاں ہے، دل کے اس کا اوپر کا مصرع یہاں پڑا ہوا ہو، یہاں کہیں سائڈ میں رکھا ہوا ہو۔ بلکہ ایک دفعہ میں نے ان کے ساتھ مذاق بھی کیا کہ ان دنوں ان کی کتاب کے مسودے پہ کام چل رہا تھا اور ان کو کمپوز کی ہوئی غزلیں دی ہوئی تھی، تو وہ کمپوز کی ہوئی غزلیں جو ہیں وہ لے کے آ گئے اور اس میں سے پڑھنے لگے۔ تو پڑھتے پڑھتے ان کے یہاں پتہ نہیں ہر وقت ذہن کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا تھا، تو ایک لکنت سی آتی تھی۔ تو وہ جب لکنت آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ کوثر صاحب کو مشکل یوں پیش آ رہی ہے کہ غزلیں صاف صاف لکھی ہوئی ہیں، اگر ان کے اپنے انداز سے لکھی ہوتی پیج پہ تو ان کو پتہ ہوتا دوسرا مصرع کہاں پڑا ہے۔ یہ تو ایک ان سے پیار کا اظہار تھا۔ میر صاحب نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، ان کے ادارے میں بھی رہے ہیں، ادب افروز میں۔ تو میر صاحب کچھ آپ اظہار کرنا چاہیں گے؟ اقبال کوثر کی شخصیت علیحدہ رکھیں اور اس کی شاعری علیحدہ کریں، تو ان کی شاعری کے اوپر تو مجھ جیسا ناچیز تو بالکل نہیں بات کر سکے گا۔ اس کے لیے تو بہت مہا تنقید نگار ہو۔ شخصیت ان کی ایسی تھی کہ کمال محبت اور پیار بھرا رہتا تھا ہر وقت ان کے اندر۔ اور ایک بڑی خصوصی ایک ہے کہ سارے دوست جانتے ہیں ان میں کہ کوئی ملے، نیا ملے، پہلی دفعہ ملے تو اس کو ضرور کہتے تھے کہ بچو کچھ لکھے ہے، اچھا وہ شاعر ہو یا نہ ہو، انہوں نے پوچھنا ہے کہ کچھ لکھے ہے تو سنا۔ اور حوصلہ افزائی جتنی انہوں نے کی ہے، ہم دوست سارے ان کے پاس بیٹھتے رہے ہیں، گو ہم نے ان سے اس طرح وہ نہیں سیکھا لو بے جس طرح کہ ایک استاد سے شاعری سیکھتا ہے شاگرد کو، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پاس رہ کے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ہے کہ وہ سرائے عالمگیر بڑی محبت سے ہمیشہ آ جایا کرتے تھے سید انصر کے پاس۔ میں بھی چونکہ سرائے عالمگیر میں ہی تھا تو پھر ہماری بیٹھک وہ کافی رہتی، سارا دن ہم اکٹھے بیٹھے رہتے، شاعری پہ بہت گفتگو رہتی۔ اور ان کی شخصیت کے بہت پہلو ہیں، بہت پرت ہیں، بہت ملنسار ہیں، درویش ہیں، اور عاجزی ان میں کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا نام، لیکن وہ ان کے اندر عاجزی اور درویشی بہت تھی۔ جہاں کسی نے بٹھا دیا وہ بیٹھ گئے، ان میں ایسی کوئی اس طرح کا بڑا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بس ان کی محبت ہے، ان کی یادیں ہم۔ جناب تنویر طاہر کیانی جہلم ادبی فورم کے جوائنٹ سیکریٹری بھی ہیں۔ کوثر صاحب کے زندگی کے تقریباً 7 سال آخری جو تھے ان دنوں میں دینا میں طاہر پرنٹنگ ایجنسی کے نام سے میری شاپ تھی، تو وہاں قادر صاحب کے حلقے کے منظر عباس، عمر ساگر، طاہر چودھری، یہ لوگ، امین شیخ صاحب میرے پاس تشریف لاتے، تو ہر وقت نا ایک محفل گرم رہتی، اور وہیں سے مجھے بھی شوق ہوا کہ کچھ لکھا جائے۔ تو میری خوش بختی کہ کوثر صاحب وہاں تشریف لے آئے ایک دن، تو اولیے سے جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا ان کو دیکھا تو ہوا ہے پہلے، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ان مقام رکھتے ہیں ایک شاعری کے طور پہ۔ تو چند ہی ملاقاتوں میں میرے دوست عدیل بٹ نے مجھے کہا کہ ان کی نعت ہے یہ لکھی ہوئی، اسی سے حق کا ظہور آپ کے زمانے میں، تو وہ میری اس خوبی سے واقف تھے کہ میں ترنم سے گنگنا لیتا ہوں۔
تو کوچ صاحب کی عدم موجودگی میں نے ان کے سامنے پڑھی، تو وہ خود بھی بڑا زیرک نگاہ تھا عادل بٹ، تو کہتے ہیں یار آپ نے خوب پڑھی ہے، کوچ صاحب آئے نا آپ ان کے سامنے پڑھواؤں گا۔ تو کوچ صاحب جب تشریف لائے تو اس نے کہا کوچ صاحب آپ کو آج گفٹ دینا ہے ایک۔ تو کوچ صاحب بڑا مذاق سے آتے ہیں کیا گفٹ ہے بتاؤ؟ کہتے ہیں کہ ان صاحب نعت پڑھ دینے تھوڑی۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے شروع کی، جب سارے شعر میں نے جو 4-5 تھے مجھے پڑھے، تو کوچ صاحب نے اس دوران صرف آنکھیں کھول کے ایک دفعہ میری طرف دیکھا ہے، تو پھر نا وہ اپنے مخصوص انداز میں ایسے نا جیسے سو جاتا ہے بندہ۔ نعت ختم ہو گئی، سب نے واہ واہ کر دی مگر کوچ صاحب چپ۔ تو منظر شاہ صاحب بڑے مذاق کہتے ہیں کوچ صاحب سو گئے۔ تو کوچ صاحب جھٹکا دے کے کہتے ہیں سو نہیں گیا، سوچ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں یار کیا نہیں تو نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ تو میرے بھی یہی لفظ تھے کہ آپ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ تو اس کے بعد ان کے سامنے ویسے تو پڑھتا تھا میں، تو البلال ہوٹل میں ایک تقریب ہوئی تھی، تو وہاں کوچ صاحب نے کہا تو نعت پڑھے گا، یاسمین سحر صاحب بھی بہت لوگ تھے ادھر اسلام آباد سے بھی۔ تو وہاں جو مجھے مزہ آیا نعت پڑھنے کا کہ ایک ایک مصرے کو 4 دفعہ سنا گیا جی۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد مجھے اس نعت کا کوئی صحیح رسپانس عوام اس طرح نہیں جو ادھر ایک مزہ بنا تھا۔ تو میرے پاس کوچ صاحب کی بس یہی یاد ہے جی، اور میرے لیے زندگی کا حصہ ہے وہ۔ میں کراچی میں گیا ہوں، میں نے یہی نعت پڑھی ہے، میں حیدرآباد میں گیا ہوں اور عزت پائی ہے، اور ان کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب ارشد شاہین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں کہ جب میں کوثر صاحب کے حوالے سے دوستوں کی گفتگو اور ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت بیان کرتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھے اپنی قائم آئیگی اور احساس محرومی جو ہے وہ بہت شدت سے جو ہے نا وہ گھیر لیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان سے نہ ملنے کی وجہ سے میں ان سے واقف بھی نہ ہوں۔ میرے مرشد خالد احمد، یہ ایک ہی قبیلہ تھا احمد ندیم قاسمی سے، اقبال کوثر، خالد احمد، یوسف حسن۔ تو اکثر ہم وہاں پہ پاک ٹی ہاؤس ہو یا لکشمی چوک میں بیٹھتے رہے یا پھر ادبی بیٹھک جو آج کل وہاں موجود ہے وہاں بیٹھتے رہے، تو ہر روز نہیں تو ہر دوسرے تیسرے روز اقبال کوثر صاحب کا نام ضرور کہیں نہ کہیں کسی حوالے کے طور پہ آ جاتا اور ان کی شاعری پہ بھی گفتگو ہوتی۔ ایک بات جو بہت دفعہ میں نے خالد احمد صاحب کی زبانی سنی نوجوانوں کو سمجھاتے ہوئے، اور اس حوالے سے کہ شعر و ادب کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ نے اپنی کمپنی کا چناؤ جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو وہ ایک ہی مثال دیتے تھے اکثر۔ وہ کہتے تھے کہ جیلم شاندار چوک پہنچ کر کسی بھی نئے لکھنے والے کا امتحان ہوتا تھا۔ وہاں پہ ایک امداد ٹی سٹال تھا اور ایک کوئی اور ہوٹل تھا، اس ہوٹل کا میرے ذہن میں نام نہیں ہے، پر وہ کہتے تھے کہ وہاں سے چلتے ہوئے جو بندہ پہلے جو وہ ہوٹل آتا تھا وہاں رک جاتا، وہاں کون بیٹھتے تھے؟ زخمی جیلمی، اس طرح کے نام لینے انہوں نے، زخمی جیلمی اور فلاں یہ اور اشفتہ اور اس طرح، تو وہ آج بھی آپ کو وہیں بیٹھا ہوا ملے گا۔ لیکن جو چند قدم اس سے آگے بڑھا کے امداد ٹی سٹال پہ اقبال کوثر یا ان کے دیگر جو رفقا وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے ان کی محفل تک پہنچ جاتا، وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا اور بنا ہے، اور ایسے کئی لوگوں کی مثالیں وہ پیش کرتے رہتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ آپ سب لوگوں نے بھی کہا، اعجاز روشن صاحب نے، پاشا صاحب نے، آپ نے بھی، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک شاعر ہونا اپنی جگہ پہ ظاہر ہے وہ بڑے مستند اور معتبر شاعر تھے، لیکن ایک پورے علاقے کی شعری فضا کو جو ہے وہ تحرک دینا اور لوگوں کی تربیت کرنا اس انداز سے کہ بعد میں جو ہے وہ سلسلہ جو ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر آئے، تو یہ صلاحیت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شاعر ہم نے دیکھے، لیکن ایسے شاعر انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں کہ جو اپنے سے زیادہ اس شعر و سخن کی جو کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں متفکر نظر آتے تھے۔ اب شاعری کی بات کی جائے، لمبی بات تو بہت مطلب ہے، ظاہر ہے کہ وہ وقت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اعجاز روشن صاحب نے بھی کہا کہ ترقی پسندی کی جہاں تک بات ہے تو وہ کوئی لیبل نہیں استعمال کیا انہوں نے اپنی شاعری میں، جیسے بہت سے ترقی پسندوں نے وہ کیا شعر ہے کہ باقی تمام اپنی ترقی پسند ہیں،
تو اس طرح کے لوگ بہت پائے گئے، اور نعرے بازی تک جو ہے نا وہ شعریت تو خال خال ہی نظر آتی ہے، لیکن چونکہ وہ دو مصروں کو جوڑ لینے کے فن سے واقف تھے تو کرتے رہے. لیکن ان کے ہاں ترقی پسندی موجود ہے، اور ہر شخص اپنی ذات میں ترقی پسند ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ترقی پسندی جو ہے نا وہ بہت ہی دھیمے انداز میں، ایک ایسا کوئی نعرہ یا کوئی کھردرا پن اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا، اور کمال کی مطلب ہے ایک رو ملتی ہے ترقی پسندی کی اس کے ہاں، یعنی اقبال کوثر صاحب کے ہاں. میں مضمون بھی ایک لکھ رہا تھا، آپ لوگوں نے پتہ ہے ایک دفعہ کوئی تھوڑا سا پروگرام بنایا تھا اور اسی سلسلے میرے پاس بھی آئے تھے وہاں پہ، تو انشاءاللہ وہ مضمون بھی کسی وقت جو ہے نا وہ ضرور اس کو کریں گے. میں آخری جو ملاقات مجھے یوسف حسن صاحب سے یاد آتی ہے وہ اکادمی ادبیات اسلام آباد میں ڈاکٹر وحید احمد کے ساتھ ایک شام تھی، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی، چائے پیتے ہوئے بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے ایک بات جو کی تو وہ کافی ہے اقبال کوثر کو سمجھنے کے لیے. لیکن بات ان کی یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ ارشد شاہین، میرے ساتھ احمد فرید بھی تھا، تو کہتے ہیں کہ ارشد شاہین میں جب بھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھا شعر عطا کرتا ہے تو میں 3 بندوں کو دعا دیتا ہوں کہ اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید میرے اندر یہ اس طرح کا فن جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ہوتا. تو میں نے کہا جی کون کون؟ کہتے ہیں احمد ندیم قاسمی، اقبال کوثر اور خالد احمد. فی الوقت میں جس شخصیت کو دعوت دوں گا، آج کی اس محفل کے صدر سید انصر، میرا خیال ہے کہ کوثر صاحب کے آخر وقت تک جن کا ساتھ رہا ہے وہ سید انصر ہے. آخری وقت تک شاہ جی ان کو لے آتے تھے یا ان کے پاس چلے جاتے تھے، اور وہ وقت جب وہ کہیں جانے آنے کے قابل نہیں رہے تھے، شاہ جی نے جو ان کی دلجوئی کی ہے وہ بے مثال ہے. میں دعوت دوں گا شاہ جی سے کہ آپ کچھ اپنے ان کے بارے میں فرمائیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قمر بھائی کی بات کو اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں کوثر صاحب کے ساتھ جو قربت حاصل رہی ہے اور ایک لمبی رفاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، میں اس کو اپنی زندگی کے لیے سرمایہ افتخار سمجھتا ہوں، اور ہمیشہ فخر کرتا ہوں اس بات پر کہ ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے ان کی رفاقت کو ضائع نہیں کیا، اگرچہ میں باقاعدہ شاگرد ہوں حبیب صاحب کا، اور کوثر صاحب کے ساتھ ملنے سے پہلے میں فن کے اسرار و رموز جو ہیں وہ میں سیکھ چکا تھا. لیکن بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آدمی سیکھتا رہتا ہے، ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہر ملاقات میں بہت کچھ سیکھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بغیر پوچھے، یعنی ان کی گفتگو سے بہت کچھ مل جاتا تھا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اگر وہ کسی دوسرے کے شعر پر تبصرہ کر رہے ہوتے تھے تو کئی نئی چیزیں وہاں سے مل جاتی جو پہلے علم میں نہیں ہوتی تھی. بہت کچھ سیکھا. میں تو ان کو ایک یونیورسٹی کا درجہ دیتا ہوں. اور پاشا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ وہ استاد نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ میں انہیں استاد سمجھتا ہوں. میں بھی انہیں استاد ہی سمجھتا ہوں کیونکہ بہت کچھ سیکھا، اور آج تک بھی ان کی شاعری کو پڑھ کے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. اور انہوں نے جو فضا قائم کی جہلم میں، ایک ایسا بیج بو دیا ہے انہوں نے ادب کا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کے شاعروں کا معیار کبھی گرے گا نہیں. وہ ایسی ایک فضا تیار کر کے گئے ہیں. تو دوسرا وہ اعجاز روشن صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کسی تحریک سے وابستہ ہونا ایسی شخصیات کے لیے تو رائے امتیاز نہیں ہوا کرتا، بلکہ ایسی بڑی شخصیات جو ہیں وہ تحریکوں کو عزت بخشتی ہیں. اگر کسی تحریک کے ساتھ وہ وابستہ ہو جائیں تو تحریک کی عزت بڑھتی ہے. وہ اس طرح کے آدمی تھے. تو ان کی یادیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. آخری وقت میں بھی رابطہ میرے ساتھ ان کا تھا
तकरीबन 98 से लग के बिला नागा ही मुलाकात होती थी। उनकी शफ़क़त थी कि वो सराय आलमगीर तशरीफ़ ले आते थे, वहाँ हमने भी माहौल बनाया हुआ था और उन्हीं की तहरीक पर हमने कारवान अदब की बुनियाद रखी और मुशायरे नशिस्तें शुरू की। वहाँ बड़ा अच्छा माहौल था। मीर साहब और जुल्फ़ी साहब, मैं, मुबारक साहब, ये शेख साहब भी उधर ही होते थे, शकूर मिर्ज़ा, फ़ारूकी, तो इस तरह के और भी। इत्तफाक से जब कौसर साहब आए हुए होते थे, लोगों को दूर दराज के दोस्तों को भी पता चल गया था कि वो सेकंड टाइम सराय आलमगीर में होते हैं, तो मेरी दुकान पे दूर दूर से भी लोग आ जाते थे वहाँ से गुज़रने वाले। तो आगे फिर कौसर साहब बैठे होते थे, कमर रज़ा शहजाद साहब, अफजल घोर, सऊद उस्मानी, जान कश्मीरी, और भी कई दोस्त आ जाते थे और इत्तफाकन कौसर साहब भी उधर होते थे, महफिल जम जाती थी। ये सिलसिला आखिर दम तक कायम रहा। जब शदीद बीमार थे और जिगर के आर्जे की वजह से उन पर वो गशी के दौरे भी तारी होते थे, तो उस वक्त भी वो मुझे फ़ोन करते थे कि बेटे को भेजें तो मुझे ले जाएं। मैं फिर बेटे को भिजवाता था, उधर ढोक अब्दुल्ला में ऑफिस था मेरा उस वक्त, उनको ले आते थे मोटरसाइकिल पे। तो बेटे ने मुझे बताया कि कौसर साहब की तबीयत अब अच्छी नहीं है, ये बाइक पे ठीक से बैठ नहीं सकते, चलते चलते बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो डोल जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से मैं इन्हें संभाला देता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो ये गिर जाएं। तो एक बार मुझे आंटी ने फ़ोन किया, कहने लगी कि आपकी बड़ी मोहब्बत है कि आप कौसर साहब के साथ रब्ता भी रखते हैं, इनको घर से ले जाते हैं, इनकी दिलजोई करते हैं। मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन आपसे ये गुजारिश करनी थी कि आप इनसे कहें कि आप घर पर रहा करें, बाहर ना जाएं, क्योंकि इनकी तबीयत अब ऐसी है, फिर उम्र भी ऐसी है। अगर इस उम्र के इस हिस्से में खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो जाए तो हमारे लिए बहुत मसला बन जाएगा इनको संभालने के लिए। मतलब ज़ईफ़ हैं तो इन्हें उठाकर इधर, तो इनके लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हमारी बात ये नहीं मानते, अगर आप कहें तो ज़रूर मानेंगे। मैंने कहा जी मैं बात करूँगा। आए तो मैंने कहा कौसर साहब आपसे एक गुजारिश करनी है। कहने लगे जी कहें। तो मैंने सारी बात की कि आपके घर से भी ये फ़ोन आया मुझे और आंटी ने ये बात कही है, तो आप अगर मेरी गुजारिश मान लें, घर पर रहें, मैं ख़ुद रोज़ाना आऊँगा उधर। उन्होंने कहा जी ठीक है, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। तो आप, फिर मैंने रोज़ाना उधर जाना शुरू कर दिया। फिर उनकी वफ़ात तक तकरीबन ये सिलसिला रोज़ाना या दूसरे दिन जारी रहा। खैर बातें बहुत ज़्यादा हैं, वक्त बहुत कम है, तो उनकी शायरी पर बात करना तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, ठीक है। तरक्की पसंद तहरीक की उन्होंने बात की, तो उस हवाले से भी उनकी शायरी को देखें तो ऐसे ऐसे जदीद और इंसानियत के साथ ताल्लुक़ रखने वाले शेर मिलते हैं। कोई आदमी यशश कर उठता है, ज़मीनें इसलिए दोगे कि कब्रें खोद लें अपनी, मिलेगा इसलिए कपड़ा कि हम कफना दिए जाएं। चलो इस तरह के शेर। तो बहुत शुक्रिया आपका। शायरी पे उनकी बात करना, जैसे शाह साहब ने एक बात कही कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। एक शेर है उनका, बरहना डाली डाली कर रहे हो, शजर मंज़र से खाली कर रहे हो। अब ये देखिए, शजर मंज़र से खाली करना, ये मंज़र से खाली करना जो तरकीब है, मैंने इनके अलावा कहीं भी नहीं पढ़ी, और ये बड़ी अछूती बात है। और उस उम्र में जहाँ आके लोग शायरी करना छोड़ देते हैं या अपने ही खाए हुए जो नवाले उन्हीं को चबाना शुरू कर देते हैं। कौसर साहब के यहाँ आपको हमेशा नई चीज़ मिलती थी। ये एक बड़ी कमाल की बात है कि आखिरी उम्र तक उनकी सोच जो है बड़ी जदीद रही है।